کی نالی جو ہے ہمیں اچھا ان کو جانے دو تھوڑا سا. یہ موبائل آپ کے میرے منہ میں گھس رہے ہیں. نواز شریف کا میں یہ بتا دوں کہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کی سزاؤں کی طرح کنوکشن کی طرح آنن فانن ختم ہو گئی. یہی پلی ہم نے سپریم کورٹ سے عمران خان کے لیے مانگی ہے اور ان کا میٹر ابھی کسی بینچ کے سامنے بھی نہیں کیا ہے. ہم نے ٹوٹل جو سینٹنس ہے توشاخانہ کیس میں اس کی مکمل سسپینشن مانگی ہے کہ اس کے کوئی پینل انٹیلنگ کانسیکوینسز نہ ہو. ہمارا کیس نہیں لگ رہا ہے تو لہذا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہو. اور دوسری بات یہ آئیڈینٹیکل میٹر تھے, ہمارا میٹر بھی اسی بینچ کو سننا چاہیے تھا. اینی آؤ نواز جی بتائیں. مروت صاحب کن امور پر گفتگو کی کہ آپ کی جانب سے خان صاحب سے آج بڑی مفصل گفتگو تھی سننے میں آ رہے ہیں؟ نہیں, آج تو خان صاحب کی زیادہ تر مصروفیات عدالتوں میں تھی, کورٹس میں مصروف رہے. امور پر بات ہوئی ہے. دیکھیے میں وہ ان وکلاء کا کام ہے جن کے کیسز تھے کہ وہ آئیں اور اپنے آپ نے کیسز جو میٹنگ کی ہے اس میں کیا ڈسکشن؟ جلسوں کے حوالے سے تھوڑا بتائیں. جلسوں کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے جلسوں کے حوالے سے کہ 14 تاریخ کو ہم کراچی جا رہے ہیں. کراچی میں 2 جلسے ہیں, 15 کو حیدرآباد میں ہیں. پورا شیڈول وہ میرے موبائل میں ہے اور وہ خان نے اپروو کیا ہے. جامشورو جا رہے ہیں اور اس طرح سندھ کے 6 اضلاع میں ہم جا رہے ہیں. 18 تک ہمارے پروگرام ہے. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم پنجاب میں جو ہے شروع کر رہے ہیں ساہیوال سے جنگ سے. نہیں, میں پوری اضلاع کی ترتیب ہم بتائیں گے, سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے. کل ہم سندھ کا پروگرام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ سب کے ساتھ شیئر. مروت صاحب آج خان صاحب کی 2 کیسوں میں ملاقات آپ کی ہوئی ہے, پچھلے دن میں کچھ پریس کانفرنسز بھی ہوئی تھی آگے پیچھے آپ کی اور گوہر صاحب کی بھی, اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ کہ وہ انہی پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سوال کے جواب میں نے واضح کر دیا تھا. اب دوبارہ کوئی تنازع پیدا کرنا ہے. سر آج خان صاحب کی کیسز میں جو ہے نا ضمانت کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے سر آج, تو کیا فیصلہ آنے کا امکان ہے سر؟ تو خوشخبری ہے. یہ علم نجوم کا کام میں نے نہیں شروع کیا ہے, وہ جج کا کام ہے, دیتا ہے نہیں دیتا ہے. آج کل تو ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے, تو لہذا اندازوں سے اور کیا سارائیوں سے تو ہم اخذ کر سکتے ہیں. البتہ یہ بھی معنی رکھتا ہے کہ کون سے جج صاحب ہیں, آزاد انڈیپینڈنٹ جج ہیں, تو لہذا اس پہ ہم فی الوقت کوئی کنکریٹ آپ کے سر کاغذات منظور ہو گئے ہیں اگر اپروول جی ابھی تو بتا دیا آپ کو. نہیں, آپ کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ وہی سے لڑ رہا ہوں جہاں سے نامزد منظور ہوئی ہے. کہاں سے؟ یار آپ ویسے ہی خام میں فالتو سوالات ٹوک رہے ہو, کوئی سیدھا سادہ صحیح سوال کرو. مروت صاحب, عمران خان صاحب کی 9 مئی کے حوالے سے گرفتاری ڈال دی گئی ہے, کیا توقعات ہیں اس کے لیے؟ جو ہے لیگل ٹیم پنڈی کے جو ہیں ہمارے وکلاء صاحبان جو ہیں خان کو ڈیفینڈ کریں گے. آج وہ وکلاء صاحبان بھی تشریف لائے تھے اور بدقسمتی ہے یہ آرے بازار کیس میں یہ 9 مئی کو درج ہوا ہے اور آج لگ بھگ 6 ماہ کے بعد ان کو علم ہوتا ہے کہ جی ان واقعات میں بھی خان صاحب کا ہاتھ ہے. تو آج خان صاحب کے خلاف کیسز کی جو تعداد ہے وہ 202 ہو گئی ہے. تو لہذا جس رفتار سے اور یہ آج جو ان کی یہ کوشش ہے گرفتاری کی, یہ ان کو اندیشہ ہے کہ کہیں خان صاحب جو 2 ناقص الوجود کیسز ہیں, ایک توشاخانہ کیس ہے ریفرنس اور ایک ہے القادر ٹرسٹ کیس, جن میں کبھی امکان ہے کہ خان صاحب کی ضمانت ہائی کورٹ سے ہو جائے گی. تو لہذا مزید ان کو پابند سلاسل رکھنے کے لیے ان کیسز میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن یہ بہت ہی کمزور کیسز ہیں, ان میں خان صاحب کی ضمانت جو ہے 1 ہفتے کے اندر تمام کیسز میں ہو جائے گی. 22 جنوری کو آپ نے کہا تھا کہ 22 جنوری کو خان صاحب جو ہیں باہر آ جائیں گے, واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ 22 جنوری کو خان صاحب باہر ہوں گے؟ 22 جنوری تو آنے دینا انشاءاللہ. خان صاحب جو ہیں اب کوئی ان کو راستہ نہیں مل رہا ہے
कि किस और केस में खान को अंदर रखें। तो अब जनाब ढूंढ के इन्होंने ये आर्य बाजार का केस और पिंडी की इन केसेस में इनको 109 में डाला है, यानी कि अबेटमेंट के चार्ज पे। इसमें प्रिंसिपल एक्यूज में के लिए मैं वकील रहा हूँ। बिलखसूस शाहरियार अफरीदी साहब जो हैं आर्य बाजार केस में प्रिंसिपल एक्यूज थे, उनकी बेल हो चुकी है। तो लिहाजा कानून ये है कि जहाँ पे एक मुलजिम की बेल हो जाए रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पे दीगर मुलजिमान का हक बन जाता है। तो खान साहब की उन केसेस में जमानत एन वाज़ेह है कि होगी। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं 8 फरवरी को। इलेक्शन होते देखिए, ये अभी सेनेट का इजलास में जो किरारदाद पास हुई और इसके बाद आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया। इससे पहले आपने देखा कि अमीर मकाम साहब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि डिले कर दें। अभी बल्ले के निशान पे सारा दारोमदार है। बल्ला वापस आता है तो बल्ला जो है इनको हांग के इलेक्शन से दूर ले जाएगा। इनकी कोशिश फिर ये होगी, ये खान साहब के भी खदशात हैं, हम सबके हैं, कि ये फिर इलेक्शन के लिए कोई न कोई तावील ढूंढेंगे, कोई न कोई जवाब ढूंढेंगे। ऑल ऑफ ए सडन अचानक क्या पड़ी सेनेट को कि ये किरारदाद मंजूर कर लें। ये सेनेट की इस किरारदाद को भी एक तावील के तौर पे पेश किया जाएगा, वक्त आने पर कहीं पर इसको भी फिट किया जाएगा। कानूनी हैसियत है सेनेट की किरारदाद के हवाले से? देखिए, सेनेट की किरारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि आईन बताता है कि इलेक्शन इस तरीके से होंगे। सेनेट का किरारदाद ये बताता है कि नहीं, आप उसको छोड़ें, हमारी मर्जी मान लें। अब 11 अफराद रिजोल्यूशन जब टेबल होता है तो रिजोल्यूशन के लिए पहली बात तो ये है कि कोरम अगर कोई मेंबर निशानदाही नहीं करता है तो ये सेनेट के स्टाफ की ड्यूटी है कि वो चेयरमैन के नोटिस में लाएं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाएं कि कोरम पूरा नहीं है। अब 14 अफराद या सेनेटर की मौजूदगी में 11 सेनेटर ये राय देते हैं कि इलेक्शन न हो, जबकि आईन कहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है, फिर ताजा तरीन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये कहते हैं कि इलेक्शन होंगे। इसलिए कसदन जानबूझ के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया है, आईन पे इन्होंने अटैक किया है, और मेरा ख्याल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस किरारदाद को या इनके कुनिंदगान को में जाने देगी। जरूर इसका नोटिस लिया जाएगा। अच्छा, प्रोसीजर एक्ट जो केस था उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेनेट जो है सुप्रीम है, तो अब भी तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में कहा जाए कि